الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ کے سبقوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان اخلاص کے متعلق چند اسباق اور عنوانات ذکر کیے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان اتنا اخلاص پر مبنی تھا، ان کا ایمان اتنا کامل اور مکمل تھا کہ ان کے ایمان اور اخلاص کی خود اللہ نے شہادت، گواہی اور گارنٹی دی، اور اللہ کو ان کا یہ مخلصانہ ایمان قبول کرنا، ایمان پر ڈٹ جانا، اس پر سب کچھ قربان کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ایمان اور عمل کے اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معیار حق قرار دیا ہے. آج کے سبق میں ہمارا یہی عنوان رہے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہیں. معیار حق کا کیا مفہوم، کیا مطلب؟ کہ آج یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد سے قیامت تک کسی بھی دور میں، کسی بھی عرصے میں، کسی بھی زمانے میں، علاقے میں رہنے بسنے والا کوئی بھی فرد واحد ہو یا کوئی جماعت، پارٹی، فرقہ اور تنظیم ہو، وہ اگر اپنے آپ کو جانچنا چاہے، دیکھنا چاہے، پرکھنا چاہے، یا کوئی کسی دوسرے کا محاسبہ کرنا چاہے کہ یہ اسی دین پر ہے جسے اللہ نے دین ہدا، دین حق، دین اسلام قرار دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا، یا کہیں اس نے کوئی بناوٹی دین لے رکھا ہے، اس نے کوئی اپنی مرضی کا مذہب اور طریقہ اختیار کر رکھا ہے، تو اس دیکھنے، جانچنے اور پرکھنے کے لیے معیار وہ اصحاب پیغمبر ہیں کہ اگر اس کا ایمان، عقیدہ، اس کا عمل، اس کے نظریات، اس کی دینداری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مطابق ہے تو بات واضح ہوگی کہ یہ اسی دین پر ہے
جو دین اللہ کے محبوب نے امت کو پیش کیا تھا، جس کے اولین ماننے والے اصحاب پیغمبر ہیں رضی اللہ عنہ. اور اگر اس کا ایمان اور عقیدہ، اس کا عمل، اس کی دینداری، دین اسلام کا دعویٰ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مطابق نہ ہو تو یہی اس کی پہچان ہے باطل ہونے کی. تو حق و باطل کے درمیان معیار، کسوٹی اور میزان ہے تو وہ اصحاب پیغمبر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. کیوں معیار حق ہیں؟ اس کی وجوہ کثیرہ ہیں، لیکن مختصر یہی جو آپ ایمان صحابہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کا ایمان گارنٹیڈ شدہ ہے. اللہ کی طرف سے ان کے ایمان کی شہادت اور گواہی موجود ہے، یقینی اور حتمی وہ اہل ایمان کی جماعت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد خواہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، بڑے بڑے ایمان والے، ایمان کا دعویٰ رکھنے والے، بعد کی پوری امت میں سے کسی بھی بڑے سے بڑے مومن کے سر پہ ہاتھ رکھو تو اس کے بھی ایمان اور مومن ہونے میں حسن ظن ہے، اللہ کی طرف سے بائی نیم اس کے مومن ہونے کی شہادت موجود ہے. کسی کی کسی تابی کے متعلق ہو، تبع تابی چاروں فقہا میں سے کسی امام کے 12 میں ہو، نہیں، نرا یہ حسن ظن ہے، نرا حسن ظن ہے. کسی کی گارنٹی اللہ کی طرف سے اور شہادت موجود نہیں. کسی تابی کے ایماندار ہونے پر کوئی آیت ہو، بعد کے کسی بڑے سے بڑے ایمان کے مدعی کے ایماندار ہونے پر کوئی آیت ہو، نہیں. پر صحابہ کے ایماندار ہونے پر 20 نہیں سینکڑوں آیات ہیں. یہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے سینے پر بعد الانبیاء صرف صحابہ کی جماعت ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ بعد الانبیاء صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ مقدس جماعت ہے جس کے ایمان کی شہادت اور گواہی خود اللہ نے دی، ان کے ایمان کی گارنٹی دی. اور صرف ایمان لانے کی نہیں، ایمان پر استقامت کی، ایمان پر خاتمہ کی، اپنی رضا کی، جنت کی، ان کے مغفور ہونے کی، یہ سب شہادتیں اللہ نے دی ہیں. تو ان کو اللہ نے بعد کی امت کے لیے معیار حق قرار دیا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ گے، ان کے نقش قدم پر چل کر ایمان اور اسلام کی پیروی کرو گے، ان کے طریقے اور سیرت کے مطابق چل کر آؤ گے تو تب تمہارا بھی دعویٰ ایمان کا معتبر ہوگا، تب تمہارا بھی دین اسلام کا دعویٰ معتبر ہوگا. اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع اور پیروی نہ کی، انہیں معیار حق تسلیم نہ کیا، بے شک ایمان کا دعویٰ کرتا رہے، اللہ کے ہاں اس کا ایمان قطعاً قبول نہیں ہے، قطعاً معتبر نہیں ہے. تو صحابہ کیا ہیں؟ معیار حق. یہ عنوان انتہائی حساس بھی ہے اور اہم بھی ہے. اس پر کئی اندر کے مریض خرابی کرتے ہیں. صرف رافضی نہیں، وہ تو ہے سرے سے دشمن منکر. اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے بھی، بڑے بڑے مذہبی گرو اور بہروپیے، وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معیار حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ غیر مقلدین جنہیں اہل حدیث کہتے ہو، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معیار حق تسلیم نہیں کرتے. کھلے لفظوں میں ان کو کہو یہ صحابہ کا طریقہ، یہ صحابہ کا عمل، یہ صحابہ کا عمل،
کہتے ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، کوئی صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ ان کی بات مانے؟ یہاں تک یہ جری ہیں کہ صحابہ کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے. کیوں؟ ہم نے کوئی صحابہ کا کلمہ پڑھا، ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو صحابہ کی کیوں مانے؟ آپ کا زیادہ واسطہ ان سے نہیں پڑتا، اس لیے آپ کو تعجب ہو رہا ہے. تو پھر ان سے آگے سے یہ عرض کرتا رہتے ہوں کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھا. اس کے جواب تو کئی ہے، پر اس کا ایک یہ ان کے دماغ کے مطابق جواب ہے کہ پھر کلمہ بھی وہ پڑھو جو نبی پڑھا کرتا تھا. کلمہ وہ کیوں پڑھتے ہو جو صحابہ پڑھا کرتے تھے؟ کلمہ نبی کا پڑھا ہے، صحابہ کا تو نہیں پڑھا کہ ان کی اتباع کریں. تو پھر کلمہ بھی نبی والا پڑھو جو نبی پڑھتا تھا. وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو جو صحابہ پڑھتے تھے؟ نبی علیہ السلام کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. نبی علیہ السلام کون سا کلمہ پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. نبی علیہ السلام تو یہ کلمہ پڑھتے تھے، حدیث میں موجود ہے. تو انہیں بھی وہی نبی والا کلمہ پڑھنا چاہیے. اپنے آپ کے متعلق کہنا چاہیے انی رسول اللہ، تاکہ وہ شامل ہوں مرزیوں کے ساتھ اپنی نبوت رسالت کا اقرار اظہار کر کے. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو صحابہ کلمہ پڑھتے تھے. اور دوسری بات یہ ٹھیک ہے کہ کلمہ تم نے صحابہ کا نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے، پر جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہی نبی اور اس پہ اترنے والا کلام اللہ کا قرآن مقدس، یہ خود دونوں صحابہ کی اتباع کا حکم دیتے ہیں، صحابہ کو معیار حق قرار دیتے ہیں. تو پھر تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے پر نبی کی مانی تو کوئی نہیں، تو ایسے کلمہ پڑھنے کا کوئی مطلب کیا رہے گا؟ تو یہ طبقہ کھلے لفظوں میں کہتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق نہیں ہے، واجب الاتباع اور قابل اتباع نہیں ہے. اور دوسرا طبقہ یہ مودودیہ، جانتے ہو نا، یہ فرقہ بھی کھلے لفظوں میں صحابہ کو معیار حق نہیں مانتا، اور یہ ان کے کفر کی بنیاد یہی ہے. اور اس پر بڑے بڑے مناظرے مباحثے کرتے ہیں. خود ہمارا واسطہ پڑا پنڈ دادن خان کے علاقہ میں، کھلے لفظوں میں کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ معیار حق نہیں ہے، ان کی اتباع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ طبقہ بھی سنی کہلوانے کے باوجود صحابہ کرام کی اتباع اور ان کو معیار حق قطعاً نہیں سمجھتا. اسی طرح اور بھی کچھ مریض ہیں جو بعض صحابہ کے معیار حق ہونے کے اور ان کے عظمت کے قائل نہیں ہیں. بعض صحابہ کے، یہ چکوالی پارٹی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بغض کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا. خارجی فتنہ نامی کتاب 2 جلدوں میں لکھی، اس میں کہتا ہے حضرت امیر معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے، یہ اس لسٹ سے خارج ہے معاذ اللہ. تو سنی کہلوانے والے بھی بہت سارے مریض ہیں اندر کے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معیار حق ماننے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ مسئلہ قرآن و سنت سے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں. جو انہیں معیار حق مطلقاً نہیں مانتا اس کا یہ کفر ہے، اور دشمنی اصحاب پیغمبر میں ان کو معیار حق نہ ماننے والا وہ مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہے. ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ایمان اور عقیدے کے مسئلہ میں ترازو اللہ نے قرآن کو بنایا. کس کو بنایا؟ قرآن کو. وہ سورہ حامیم الشورى کی آیت سنتے رہتے ہو 25ویں پارہ سے، اللہ الذی انزل الکتاب
بالحق والمیزان، والمیزان ترازو بنایا، ایمان کا محاسبہ کرنا ہو، عقیدے کو جانچنا ہو، اس کا میزان ترازو قرآن پاک ہے، پر عمل کے لیے میزان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ عمل کا ترازو صحابہ پیغمبر ہے۔ کیسے؟ پڑھے لکھے دوستو ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ دقیق اور علمی ہے، ذرا پر ذہن حاضر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتابیں بھری پڑی ہیں، ذخیرہ احادیث، اس میں ہر حدیث واجب العمل ہے کہ اس پر بعد کی امت عمل کرے گی؟ سوچ لو، نبی علیہ السلام کی ہر حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے؟ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن پہ عمل کرنا جائز ہی نہیں، کرے گا تو ایمان سے ہی جائے گا، عمل سے ہی جائے گا، کیونکہ وہ احادیث نبی کی خصوصیات ہیں، امت کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، ادھر آپ نیند سے بیدار ہو کر مصلی امامت پہ آتے ہیں، صحابہ کو نماز پڑھا دی۔ کس سے بیدار ہوئے؟ نیند سے۔ نماز پڑھانے کے بعد جو گھر تشریف لے گئے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، محبوبم آپ نے ہمیں تو مسئلہ بتایا ہے کہ نیند ناقض وضو ہے، کہ آدمی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نیند سے بیدار ہوئے، وضو نہیں کیا تازہ، جا کے نماز پڑھا دی، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کی نیند آپ کے وضو کو نہیں توڑتی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل اللہ کی یاد میں بیدار رہتا ہے۔ امتی سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کا نبی ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، اللہ کا نبی سو جائے تو نیند سے، سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی امتی اس پہ عمل کرے، ہے اسے اجازت؟ نبی علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی؟ 11۔ حدیث ہے، فعلی حدیث، امتی کو ہے اجازت کہ 4 سے تجاوز کرے؟ امتی کے لیے اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جو نبی کی خصوصیات ہیں، امت کی وہ ضرورت نہیں، لیکن کسی حدیث کے ساتھ تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ امت کی ضرورت ہے، امت پر اس پہ عمل کرنا ضروری ہوگا، اجازت ہوگی، یا نبی کی خصوصیت ہے۔ یہ فرق حدیثوں میں کہیں نبی نے خود بیان؟ کیسے پتہ چلے گا کون سی حدیث نبی کی خصوصیت ہے، کون سی حدیث امت کی ضرورت اور امت کے لیے سنت ہے؟ اس کا معیار، اس کا ترازو، اس کی کسوٹی صحابہ کرام ہے رضی اللہ عنہم، کہ جس پیغمبر کی حدیث کو قولی ہو، فعلی ہو، صحابہ نے لیا، اس پہ عمل کیا، تو صحابہ کا پیغمبر کے اس فرمان عمل پر عمل کرنا یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کی ضرورت ہے۔ تب اولین امتی صحابہ نے اس پر عمل کیا، بعد کی امت بھی عمل کرے گی، اور جو حدیث پیغمبر کی تو ہے آپ کی قولی یا فعلی تقریری جو بھی حدیث ہے، پر صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو سمجھ آ جائے گی یہ امت کی ضرورت نہیں، یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ فرق سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ ایک حدیث لفظ ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے، یہ دونوں لفظ سنتے ہو نا؟ ہر حدیث سنت نہیں، سنت کا میں نے موٹا لفظ بولا، امت کی ضرورت، سنت ہوتی ہے امت کی ضرورت، ہر حدیث سنت نہیں۔ تو کیسے فرق پتہ چلے گا یہ حدیث سنت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ اس کا ترازو صحابہ کرام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔
حدیث کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ سنت ہے، یہ خصوصیت ہے نبی کی، یہ امت کی ضرورت ہے، یہ نبی کے لیے خاص ہے، حدیثوں میں کہیں نہیں موجود۔ تو اس کا ترازو اور میزان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے، ان کو معیار حق تسلیم نہ کیا جائے، تو پیغمبر کی حدیث اور سنت میں فرق واضح ہو سکتا، پیغمبر کی خصوصیت اور امت کی ضرورت میں فرق پیدا ہو سکتا نہیں۔ جب فرق کی امتی بات کا نہیں کر سکے گا، عمل کس بنیاد پہ کرے گا؟ پہلے فرق ہوگا تو پھر اس پہ عمل کرے گا۔ تو فرق صحابہ کے بغیر ممکن نہیں، تو عمل بھی ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ وہ مقدس جماعت ہے جسے اللہ نے قرآن مقدس میں اور پیارے پیغمبر نے اپنے فرامین میں معیار حق قرار دیا ہے، اور اس کا مطلق انکار یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے مقصد کی بات سمجھنی ہے۔ لفظی معنی ہے اہدنا، دکھا ہم کو، لیکن مراد ہے ثابت قدم رکھ ہم کو، چلائے رکھ ہم کو۔ الصراط راستہ، المستقیم چلو سیدھا، موٹا ترجمہ یہی کر لو، سیدھا راستہ۔ ویسے المستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو 3 صفتوں والا راستہ ہو، جس راستے میں 3 خوبیاں پائی جائیں، وہ راستہ بنتا ہے صراط مستقیم۔ ایک خوبی یہ کہ وہ راستہ تنگ نہ ہو، کشادہ راہ ہو، کہ چلنے والوں کو کتنے بھی زیادہ ہوں اس میں دشواری اور تنگی نہ ہو، کشادہ راہ ہو، چلنے والوں کو اس میں دشواری نہ رہے۔ نمبر 2، وہ بالکل سیدھا راستہ ہو، کہیں سے موڑ، ٹیڑھ پن، کجی، ولولا کا نہ ہو، سیدھا راستہ ہو، کہیں سے موڑ نہ ہو۔ کیوں؟ چلنے والا کہیں ادھر مڑے ادھر مڑے تو راستہ بھٹک جاتا ہے۔ جب راستہ سیدھا ہوگا تو اس کے بھٹکنے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ راستہ بہت طویل اور لمبا نہ ہو، شارٹ کٹ اور مختصر راستہ ہو کہ کہیں اس پہ چلنے والا تھک نہ جائے، تھک کے ہمت ہار نہ بیٹھے۔ تو یہ 3 خوبیاں جس راستے میں ہوں وہ راستہ ہوتا ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ اور وہ راستہ ہے یہ قرآن پاک، یہ دین حق۔ اس کے مصداق تو کئی ہیں، لیکن موٹی بات یہ راستہ ہے قرآن مقدس۔ یہ اتنا کشادہ ہے، اس پر جتنے مرضی ہے چلتے رہیں، اس کی اتباع پیروی کریں، اس کو سیکھیں سمجھیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، کبھی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 2، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ اور کجی، وہ سورۃ الکہف کی ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا، لم یجعل لہ عوجا، اللہ نے کوئی عوج، کجی اور ٹیڑھ پن اس میں نہیں رکھا۔ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا ترین راستہ ہے قرآن مقدس والا۔ اور تیسرا ہے بھی شارٹ کٹ راستہ، ادھر اس پر عمل کرے ادھر موت کی تاخیر ہے، سیدھا جنت میں پہنچے گا۔ لمبا راستہ ہی نہیں کہ چلتا چلتا کہیں تھک ہار نہ جائے۔ تو فرمایا اہدنا، دکھا ہم کو، چلائے رکھ ہم کو، الصراط، راستے پر۔ کون سا راستہ؟ المستقیم، جو سیدھا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ آگے یوں نہیں فرمایا صراط القرآن والحدیث، وہ قرآن و حدیث نہیں، کچھ اور قرآن نے رہنمائی کی۔ فرمایا صراط، وہ راستہ ہے، الذین، کرو مانا، ان لوگوں کا، ان ہستیوں کا، انعمت،
کہ تو نے انعام کیا علیہم ان پر. کیا مانا؟ یا اللہ ہم کو اس راستے پر چلائے رکھ جس راستے پر وہ انعام یافتہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام کیا. تو یا اللہ ہمیں بھی اسی راستے پہ چلائے رکھ. اور وہ راستہ ہے کس کا؟ ان ہستیوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. وہ اس راستے پر چلے، تو نے ان پر انعام کر دیا، انعام یافتہ ٹھہرے. یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم اور ان کی راہ پہ چلا تاکہ ہم بھی اس راستے پہ ان کی پیروی میں چل کر تیرے انعام کے مستحق بن جائیں. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ تو نے اپنا کیا کر دیا؟ انعام کر دیا. ان لوگوں کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان لوگوں کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے جن لوگوں پر اللہ تو نے انعام کر دیا. تو ہمیں بھی انہی لوگوں کے راہ پہ چلا. وہ کون لوگ ہیں؟ اس کو 5ویں پارہ میں دیکھیے، سورۃ النساء صفحہ 139. سورۃ النساء کی آیت نمبر 69، صفحے کے آخر سے 5ویں سطر. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے، کہ مع الذین، جو ساتھ ہوں گے ان ہستیوں کے، ان کی انہیں معیت اور سنگت نصیب ہوگی. کن کی؟ انعم اللہ، کہ انعام کیا اللہ نے، علیہم، ان ہستیوں پر. وہ کون ہے جن پر انعام کیا گیا؟ وہ انعمت علیہم ذہن میں رکھنا. جن پر تو نے انعام کیا وہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین. یہ من بیانیہ ہے، یعنی اس من کا معنی کریں گے یعنی النبیین، وہ انبیاء کی جماعت. نمبر 2 والصدیقین، صدیقین کی جماعت. نمبر 3 والشہداء. نمبر 4 والصالحین. یا اللہ ان کی راہ پہ چلا. صراط مستقیم، ان چاروں کی راہ کا نام صراط مستقیم ہے. سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کی راہ پہ چلا، کہ انہی کی راہ کا نام صراط مستقیم ہے کہ یہ اس پر چلے تو انعام کے مستحق ٹھہرے. ان کی راہ پہ چلا. اب یہ 4 جماعتیں ہیں، من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ آیت بارہا سبقن گزری ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. النبیین، انبیاء کی راہ پہ چلا، ان کی اتباع اور اطاعت میں چلا کہ نبیوں کی راہ کا نام صراط مستقیم ہے. یہ بات تو ہو گئی اتفاقی، نبیوں کی اطاعت اور اتباع کرنے کا وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ کی رحمت سے کرتے ہیں. لیکن یہ بعد کی 3 جماعتیں کون ہیں؟ الصدیقین، الشہداء، الصالحین. یہ تینوں جماعتیں اور ان کے سردار اور اولین مصداق وہ اصحاب پیغمبر ہیں. صدیقین کون ہیں؟ نبی کے صحابہ. نبی کے صحابہ. وہ سورۃ الحدید میں 27ویں پارہ میں فرمایا اولئک هم الصدیقون. سورہ حشر میں اولئک هم الصادقون. تو صدیقین کا اول مصداق وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں. والشہداء، اس کا بھی اول مصداق بعد الانبیاء تو وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں. الصالحین، جن کا عقیدہ بھی صالح، عمل بھی صالح، اس کا بھی اولین مصداق اصحاب پیغمبر ہیں. تو یہ دعا مانگنے والا کیا کہتا ہے؟ یا اللہ نبیوں کی راہ پہ چلا کہ انہی کی راہ کا نام صراط مستقیم ہے. اور دوسرا 3 جماعتوں کا خلاصہ کہ ان تینوں کا مصداق اول
صحابہ کرام ہیں تو دوسرا جملہ یہ سامنے آیا کہ یا اللہ صحابہ کی راہ اور نقش قدم پر چلا کہ انہی کی راہ صراط مستقیم ہے۔ صحابہ کی راہ کیا ہے؟ صدیقین سے مراد بھی کون؟ اولین صحابہ مراد ہے، بعد میں کوئی ہے تو بتبع ہے۔ الاصل الاصول اولین مصداق صحابہ ہے۔ والشہداء میں بھی بعد کی امت کے جو شہداء ہیں وہ بعد میں ثانوی حیثیت سے شامل ہیں، اولین الشہداء میں بھی صحابہ ہیں۔ صالحین اس امت کے اولین وہ بھی اصحاب پیغمبر ہیں، بعد کی امت کے جو صالحین ہیں تو وہ بھی ان کے بعد ثانوی مرتبہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تینوں کا ایک ہی جملہ خلاصے کے طور پہ ذکر کیا، یا اللہ نبیوں کی راہ چلا کہ ان کی راہ کا نام صراط مستقیم ہے، اور صحابہ کی راہ چلا کہ صحابہ کی راہ کا نام صراط مستقیم ہے۔ بات سمجھ بھی آئی ہے؟ اگر صحابہ کی راہ پہ نہ چلے، ان کے طرز اور طریقے کو اختیار نہ کرے تو یہ صراط مستقیم پر ہو سکتا ہے؟ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا۔ تو صراط مستقیم کے حصول کے لیے لازم ہے کہ صحابہ کی اتباع کرے، ان کو معیار حق سمجھ کر ان کے طرز اور طریقے کو اختیار کرے۔ تو یہ قرآن مقدس کے اس مقام سے بھی بالکل واضح ہے۔ آئیے ذرا پہلے پارہ میں پھر واپس آ جائیے، صفحہ نمبر 4، سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 رکوع سے، صفحہ نمبر 4 مل گیا جی؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض وہ لوگ ہیں مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخری اور 7 دن آخرت کے، بس انہی دو چیزوں کے ساتھ ایمان کا دعویٰ نہیں۔ وہ کل کے پرسوں کے سبق میں عرض کیا تھا، ایمان باللہ یہ مبدا ہے، ابتدا ہے ایمانیات کی، اور ایمان بالآخرہ یہ معاد یعنی آخری ایمانیات میں سے چیز ہے، ایمان بالآخرہ۔ تو باقی ایمانیات خود اس کے درمیان میں شامل سمجھے جائیں گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں کہ جو خود اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، موٹا معنی ہم ایمان لائے، ہم اسلام ایمان قبول کر چکے ہیں۔ آگے سے اللہ جواب دیتا ہے وما ہم، ما نافیہ ہے، نہیں ہیں وہ بمؤمنین، ذرا بھی ایماندار۔ یہ مؤمنین پہ جو با ہے، بمؤمنین، اس کا معنی کر رہا ہوں، ذرا بھی ان میں ایمان موجود نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے، ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ تم میں رتی بھی ایمان کی موجود، تمہارا ایمان معتبر اور مقبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں ایمان لے آیا، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ آگے سے اس کا ایمان قبول ہی نہیں کرتا، اللہ کے ہاں اس کا ایمان کا دعویٰ معتبر ہی نہیں۔ اللہ اس کے منہ پہ مارتے ہیں اس کی بات کو اور فرماتے ہیں رد کرتے ہوئے ما ہم بمؤمنین، ان میں ذرا بھی ایمان کا موجود نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے بیان فرمائی، اگلے صفحہ کی پہلی سطر دیکھیں، آیت نمبر 13، 12 کے بعد 13، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، مل گئی جی؟ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا گیا ان سے، لہم ان سے، کہ آمینو ایمان لے آؤ، اپنی جگہ آمنا باللہ کا سینہ کو بھی نہ کرو، اگر واقعی ایمان لانا ہے صدق دل سے تو آمینو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان لاؤ، کما، یہ کما میں شرط ہے،
آمینو ایمان لاؤ اپنی مرضی کا، من چاہی ایمان نہیں، آمینو ایمان لاؤ کما جیسا کہ جس طرح آمانا ایمان لا چکے ہیں الناس صحابہ کرام۔ الناس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اگر ایمان لانا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے میرے پیغمبر کے صحابہ، تب تمہارا ایمان معتبر اور مقبول ہوگا، وگرنہ اس طرز پر ایمان نہ لائے، اپنے طور پہ کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، تو اللہ یہی جواب دے گا وما ہم بمؤمنین، تم میں رتی بھی ایمان کی موجود نہیں، دنیا میں کہتے پھرو ہم مومن ہیں، اللہ کے ہاں تمہارا ایمان مقبول اور معتبر نہیں ہوگا۔ کہ ایمان لانے کے لیے شرط یہ ہے اس طرح ایمان لاؤ، آمن الناس، جس طرح ایمان لائے الناس، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اذا قیل لہم، جب کہا گیا ان کو آمینو ایمان لاؤ کما جیسا کہ جس طرح آمانا ایمان لائے الناس، یہ الناس کے شروع میں الف لام ہے، الناس الناس یہ کمال کے معنی کے لیے ہے، جس طرح ایمان لائے یہ کامل انسان، الناس کا معنی جس طرح ایمان لائے یہ کامل لوگ، کامل انسان ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ اللہ کریم فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس مقام اور مرتبے کو پہنچے، اس ایمان اور اخلاص کامل کو پہنچے کہ انسانیت کی معراج ان ہستیوں کو نصیب ہو گئی، انسانیت کا کمال اور معراج ان ہستیوں کو نصیب ہوا کہ فرمایا الناس، میں اللہ کی قدرت کی نگاہ میں بعد الانبیاء، انبیاء اور رسل کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی کامل انسان ہے جس کی انسانیت پائے تکمیل کو پہنچ چکی اور نقطہ عروج اور انتہا کو پہنچ چکی ہے، وہ صرف حضرت صدیق اکبر کی پارٹی اور جماعت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ الناس، تو یہاں کما کا لفظ ہمارے سبق سے اصل متعلق ہے۔ وہ اپنی جگہ تو کہہ رہے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، مگر ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، فوراً رد کیا، اور رد بھی بلیغ انداز میں کیا۔ ما ہم مؤمنین نہیں فرمایا کہ وہ ایماندار نہیں ہیں، ما ہم بمؤمنین فرمایا، مومنین پہ با کو داخل کیا کہ ان میں رتی اور ذرا بھی ایمان کا موجود نہیں ہے، کلی طور پہ نفی کر دی، ان میں ذرا بھی ایمان کا موجود نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے ان کے ایمان غیر معتبر، مردود اور غیر مقبول ہونے کی، کہ وہ صحابہ کرام کو بائی پاس کر کے، ان کو الگ کر کے اپنا من چاہی مرضی کا ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں دعوت فکر دی پیغمبر کے ذریعے، اگر واقعی ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر اپنی مرضی کا نہیں، اس طریقے پہ چل کر آؤ، اس طرز کو اختیار کر کے آؤ، اس اسلوب کو اختیار کر کے آؤ، ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے میرے پیغمبر کے صحابہ۔ ان کو ایمان کے لیے معیار حق ماننا ہوگا اور ان کے مطابق اور طرز پر ایمان لانا ہوگا، تب تمہارا ایمان۔ لیکن وہ خبیث تھے اندر کے کھوٹے، جب ان کو صحابہ کو معیار حق مان کر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو اندر کا گند باہر اگلنے لگے۔ قالو، دیکھ رہے ہو، کہنے لگے انؤمنو، اچھا ہم ایمان لائیں، انؤمنو، اچھا ہم ایمان لائیں، کما، اس طرح، آمنا، جس طرح ایمان لائے السفہاء، معاذ اللہ بے وقوف لوگ، السفہاء سفیہ، بے وقوف لوگ، اس طرح ہم ایمان لائیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے بھی بڑا جواب دیا، فرمایا الا، کرو مانا الا کا، خبردار،
इन्नहुम हुम अस्सुफहा, ताकीदें देखी, अला इन्नहुम हुम अस्सुफहा, खबरदार खूब सुन लो, इन्नहुम हुम अस्सुफहा, बेशक वही हैं बेवकूफ जो सहाबा को बेवकूफ कहते हैं, जो सहाबा को बेवकूफ कहते हैं, दरअसल वही हैं बेवकूफ। वलाकिन, और लेकिन, ला यालमून, वो निरे कोरे जाहिल हैं, कुछ सूझबूझ रखते नहीं है। यहां पे चंद बातें काबिल गौर है। एक, किसी भी मुनाफिक का, खुले काफिर की बात नहीं कर रहा, मुनाफिक का निफाक तब तक नहीं खुलता जब तक उसे सहाबा की इत्तिबा और पैरवी का हुक्म न दो। उसका निफाक अगर खोलना है, उसके ऊपर वो पड़ी हुई निफाक की चादर को हटाना है, तो उसे सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम की इत्तिबा और पैरवी का हुक्म दो, सहाबा का फाहम उसके सामने पेश करो, सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम का ईमान और अकीदा उसके सामने पेश करो, उसका निफाक बाकी नहीं रह सकता, वो गंद बहर आ जाएगा। एक। नंबर दो, आपने गौर किया, जो उन्होंने सहाबा के लिए जुमला कहा, कालू, देखो आयत को, अनुमिनु कमा, पढ़ते नहीं है आप, कमा आमन अस्सुफहा, अस्सुफहा सफीह, ये लफज और जुमला उन्होंने सहाबा के बारे में कहा। अल्लाह कोई और भी तो लफज उनको कह सकता था, कोई और उन पे फतवा अल्लाह लगा देता, नहीं, अल्लाह ने भी अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा लफज वही दोहराया ना। उन्होंने सहाबा को जो जुमला कहा, अल्लाह ने उनको वही जुमला कहा। इससे ये तालीम दी, सहाबा का दुश्मन जब भी देखो, वो जो भी सहाबा के मुताल्लिक बकवास करे, उसका वही बकवास लौटा के उसके मुंह पे दे मारो। वो माअज़ल्लाह सहाबा को मुनाफिक कहे दरअसल मुनाफिक तू है, वो नहीं। वो सहाबा को कहे माअज़ल्लाह पैगंबर की वफात के बाद मुर्तद हो गए थे, फिर गए थे, उसे कहे बड़ा मुर्तद और जिंदीक तू है, पैगंबर की पाक जमात नहीं है। सहाबा को जो मफाद परस्त कहे, उसे कहे दरअसल दीन का गद्दार और मफाद परस्त तू कहने वाला है, वो पाक जमात ऐसी नहीं है। जो जुमला, जो तबर्रा सहाबा पे उसका दुश्मन करे, वही उसकी बात उसके मुंह पे दे मारो। अल्लाह ने इस बात की यहां तालीम दी है। समझे हो कि नहीं समझे? उन्होंने भी कहा आमन अस्सुफहा, अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा। अल्लाह ने भी फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, वही जुमला लौटाया और दोहराया। और तीसरी बात, अभी तमहीद में अर्ज कर चुका हूं, अल्फाज का फर्क है, बात वही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत के लिए किबला असहाबे पैगंबर है। क्या कह रहा हूं? किबला किसको कहते हैं? जिसकी तरफ मुंह किया जाए, जिसकी तरफ मुंह किया जाए। पैगंबर की इत्तिबा और इताअत करनी है तो उसके लिए मुंह सहाबा की तरफ करना होगा, चेहरा और रुख किसकी तरफ करना होगा? क्यों करना होगा? इसलिए कि पैगंबर की इत्तिबा के लिए किबला सहाबा है। कैसे? कि पैगंबर की किस चीज में इत्तिबा करनी है, किस में नहीं करनी, कि वो पैगंबर की खुसूसियत है। ये फर्क कहां से मिलेगा? अभी कह चुका हूं, किससे मिलेगा? सहाबा से। उम्मत की जरूरत क्या है? पैगंबर की खुसूसियत क्या है? सुन्नत कौन सी है? हदीस कौन सी है? ये फर्क और ये पहचान और मारिफत हासिल होगी, सहाबा से होगी। तो पैगंबर की इत्तिबा और इताअत करने के लिए किबला सहाबा है, उनकी तरफ मुंह करके, यानी उनसे ये फर्क मालूम करके, ये मारिफत और पहचान हासिल करके पैगंबर की खुसूसियत क्या है
امت کی سنت، امت کے لیے اور ضرورت کیا ہے؟ یہ قبلہ صحابہ کو ماننا پڑے گا، اور اللہ کی عبادت کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے۔ قبلہ کون سا ہے؟ قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ ہے۔ اگر خانہ کعبہ سے منہ ہٹا لیا تو عبادت قبول، مشرق کو منہ کر کے نماز پڑھے تو نمازی کی نماز، مشرق اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، بعض جگہ ملک علاقے وہ بھی ہیں کہ ان کا قبلہ مشرق کی جانب بنتا ہے، یعنی قبلے سے رخ ہٹ گیا تو اس کی نماز عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر صحابہ والے قبلے سے اس نے بھی منہ پھیر لیا تو پیغمبر کی اتباع کرنا ممکن ہی نہیں، کرنے کا دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ بھی باطل ہے۔ یہ دونوں قبلہ ہیں، صحابہ پیغمبر کی اتباع کا قبلہ ہے، خانہ کعبہ رب کی عبادت کا قبلہ ہے۔ گروہ دو ہیں، ایک وہ جس نے پیغمبر کی اتباع والے قبلہ صحابہ کرام پر تبرہ کیا، قرآن نے اس کو کہا الا انہم ہم السفہاء، یہ نرے احمق، بے وقوف اور نادان لوگ ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے پر اعتراض کیا، تو قرآن نے ان کو بھی یہی کہا سیقول السفہاء۔ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، کیا ہے شروع میں؟ دوسرا پارہ شروع سے کیا ہے؟ سیقول السفہاء، وہاں قبلے کا بیان ہے، اس کی بات ہے۔ تو ان کو قرآن نے السفہاء کہا، جنہوں نے اللہ کی عبادت کے قبلہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے پر اعتراض اور طنز کیا، اور جنہوں نے صحابہ پر طنز کیا جو پیغمبر کی اتباع کا قبلہ ہیں، ان کو بھی قرآن نے السفہاء کہا۔ اس خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے پر اعتراض کرنے والے کون تھے؟ یہودی۔ کون تھے؟ اول قبلہ بیت المقدس تھا، قبلہ اول، اور پھر اللہ کا حکم آیا تو خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا گیا۔ یہودیوں نے شور اٹھایا، سارے نبی تو بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے آئے، اس کو قبلہ مانتے تھے، یہ نیا نبی آیا اور اس نے پہلے نبیوں والا قبلہ ہی چھوڑ دیا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ انہوں نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے یہودی تھے، اور پیغمبر کی اتباع کا قبلہ اصحاب پیغمبر، اس قبلے پر اتباع کرنے والے انہی کی ذریت اور نسل ہے۔ وہ بچڑے کے پجاری تھے، یہ گھوڑے کے پجاری ہیں، بس فرق یہ ہے اور کوئی فرق نہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، ہمارے سبق کا جملہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس ہے۔ توجہ کہ تھک گئے ہو؟ ایک اور آیت دیکھ لو، پہلے پارے کے آخری صفحے پہ آ جاؤ۔ صفحہ نمبر 32۔ ریاضی کمزور ہو گئی ہے۔ پہلی سطر، آیت نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ، پس اگر، آمَنُوا، وہ ایمان لائیں، کون؟ وہ یہودی، خطاب یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے۔ پس اگر وہ یہود و نصارہ ایمان لائیں تو ان کے لیے شرط ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہاں لفظ تھا کما، اس کا کیا معنی کیا؟ جیسا کہ، جس طرح۔ یہاں لفظ ہے مثل، مثلیت، مثلیت ہوتی ہے برابری کی طرح۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو ان کے لیے شرط یہ ہے بِمِثْلِ، اس طرح ایمان لائیں، ما، جیسا، آمَنْتُمْ بِهِ،
پیغمبر کے صحابہ تم ایمان لائے ساتھ اس دین کے قرآن کے، اس طرح اس کی مثل، اس طرح اس کی مانند، اس کی مثل وہ ایمان لائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا، فقد پس پکی بات ہے، اہتدوا وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ہدایت یافتہ کب ہوں گے؟ جب مرضی کا ایمان لائیں۔ کب ہدایت یافتہ ہوں گے؟ جب آمنو بمثل ما آمنتم بھی، مثل اس کے ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے میرے صحابہ، میرے پیغمبر کے صحابہ، اس کی مثل، اس کی طرز اور طریقے پر ایمان لائیں، تب فقد اہتدوا وہ کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ۔ یہ بالکل صریح اور واضح آیت ہے کہ اللہ نے صاف طور پہ صحابہ کو معیار حق قرار دے دیا۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا پہلے پارہ کی ابتدا میں، وہ ابتدا تھی نا سورہ بقرہ، وہاں بھی صحابہ کے معیار حق ہونے کا مضمون، اور جب پہلا پارہ ختم ہونے لگا، تکمیل کو پہنچنے لگا، تو یہاں بھی صحابہ کے معیار حق ہونے کا بیان۔ اس سے یہ بات واضح کر دی کہ سوائے صحابہ کو معیار حق تسلیم کیے، ان کی اتباع اور پیروی کیے، ان کے طرز اور طریقے کو اختیار کیے، دین اور ایمان کے حصول کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ یہود و نصارہ ایمان لانا چاہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ اس کی مثل، اس کی طرح، اس کی مانند وہ ایمان لائیں کہ جو ایمان لائے تم میرے پیغمبر کے صحابہ، تب فقد اہتدوا وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، وہ ان کی طرح، ان کی طرز پہ ایمان لانے کو تیار نہ ہوں، وہ ان کو معیار حق ماننے سے منہ پھیر لیں، وَإِن تَوَلَّوْا ان کے طرز طریقے کو اختیار کرنے سے منہ پھیر لیں، تو میرے پیغمبر فَإِنَّمَا ہم فی شقاق، پس بے شک وہی ہیں منہ پھیرنے والے، فی شقاق شقاوت میں۔ شقاوت کا معنی محرومی، بدبختی، بدقسمتی، وہی بدبخت اور وہی محروم القسمت ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَ پس کافی ہے اللہ میرے پیغمبر آپ کے لیے بھی اور صحابہ کے لیے بھی ان منہ پھیرنے والوں کی طرف سے۔ کون؟ اللہ، واہوا، اور وہ السمیع بغیر اسباب کے سننے والا، العلیم ہر شے کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں دونوں رخ اس آیت میں بیان کر دیے، صحابہ کی مانند، ان کی طرح، ان کی طرز اور طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمان لاؤ۔ فقد اہتدوا ہدایت صرف اسی راستے میں بند ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت کے حصول کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہی ہیں فی شقاق، شقاوت والے۔ وہ کون ہیں؟ یہ شقاق کا لفظ ذہن میں رکھ کر سورہ ہود کی ایک آیت دیکھو، 12واں پارہ، صفحہ نمبر 371۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 106، صفحے کے تقریباً درمیان میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، مل گئی جی؟ یہ ان شقاوت والوں کا انجام بد بیان کیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال وہ لوگ، شقو جو شقاوت والے، بدبخت، محروم القسمت ہیں، وہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا پس بہرحال وہ شخص جو شقاوت والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَفِي النَّارِ پس وہ آگ میں ہیں، داخل ہوں گے بیچ آگ کے، لہم
واسطے ان کے ہے فیہا اس جہنم کی آگ میں زفیر شہیق، زفیر چیخنا، چنگھاڑنا اور خوفناک آوازیں نکالنا، و شہیق اور درندوں کی آوازیں نکالنا۔ اس عذاب کی وجہ سے انسانی نہیں حیوانی آوازیں نکالیں گے، چیخیں گے اور چنگھاڑیں گے۔ یا اللہ یہ کب تک؟ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ ما دامت السماوات، جب تک قائم ہیں آسمان، آج کے آسمان نہیں، وہ قیامت کے بعد جو اوپر کا چھت ہوگا، والارض اور زمین جو نیچے کی زمین ہے وہ جب تک قائم ہے، یہ کنایا ہے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ آخرت کا زمین و آسمان یہ دنیا کے تو ختم ہو جائیں گے قیامت کے قائم ہونے پر، آخرت کے زمین و آسمان ہمیشہ قائم ہیں۔ تو فرمایا خالدین فیہا، یہ بھی اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، فعال، وہ کر دکھاتا ہے، کر گزرتا ہے، لما یرید، جس کا ارادہ کرتا ہے۔ تو وہاں واضح فرما دیا جو صحابہ کو معیار حق ماننے سے منہ پھیر لے، ان کی طرح ان کے طرز پر ایمان لانے کو تیار نہ ہوں، فإنما هم فی شقاق، وہ شقاوت والے ہیں، شقی القلب ہیں، بدبخت اور محروم ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اللہ تعالیٰ دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔